آیت نمبر 10 ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ دیکھیں اللہ کا حاضر ہونا ایسا ہے جیسے کہ انسان اگر چھپ کر بھی بات کرتا ہے یا وہ بلند آواز میں بات کرتا ہے، یا جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے یا جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہم سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کی ایک تاکید ہے، یعنی تمہارا کوئی آدمی چھپا کر بات کرے یا بلند آواز سے، اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے، وہ دونوں کو یکساں سنتا ہے، جبکہ تم اور ساری مخلوق چھپی بات کو تو سن ہی نہیں سکتے۔ البتہ بلند آواز سے کی ہوئی بات ایک شخص کے بات کو سن سکتے ہیں ہم اور سمجھ سکتے ہیں، مگر جب 4-6 آدمی ایک ساتھ بلند آواز میں بھی بات کرے تب بھی ہم نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ بہت سارا شور ہو جاتا ہے تو ہم کسی کی بھی بات نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ہماری انسان کی اتنی لمٹ ہے بس، کہ وہ اگر کوئی انسان بات آواز کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ایک جس کے کان کام کرتے ہیں وہ سن سکتا ہے، لیکن وہ وہاں ہے ہی نہیں، کسی نے چھپ کر بات کی تو اسے نہیں پتا چلتا۔ لیکن جب کہیں ہم محفل میں ہوتے اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو شور و غل میں بھی ہم بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن دیکھیں اللہ کی ذات، ہر انسان اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ کائنات میں، دنیا میں جو بھی انسان اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے اپنی ضرورتوں کے بارے میں، اپنی تکلیف کے بارے میں، اپنی جو کچھ وہ اللہ سے چاہتا ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہی اللہ ہی کی ذات ہے جو جس میں یہ صفت موجود ہے۔ یہ اللہ کا ظاہر ہونا ہے یا اللہ کا علم رکھنا ہے۔ پھر مستخفن باللیل سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا روٹ ورڈ ہے خافا یا خفیہ، چھپا ہوا، ٹھیک ہے؟ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا خفی، تو خفیہ چھپا ہوا، چھپنا، ٹھیک ہے؟ باب استفعال سے ہے، تو اس باب استفعال میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی بالکل چھپا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ چھپا ہوا ہے لیکن ایک چیز بہت ہی اہتمام سے چھپائی ہوئی ہو، تو یہ مستخفن ہے، کہ انسان گناہ کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں چھپ کر کہیں بند کمروں میں چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہے، یا پھر ساربن، یعنی سارب کہتے ہیں ظاہر، جو ساربا فی الارض سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان کسی راستے پہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ راستے پہ چل رہا ہے، باہر سڑکوں پہ چلنا، ظاہر ہونا، ظاہر اب جو انسان سڑک پر ہے، چل رہا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو بہت سے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بالکل برابر ہے کہ کوئی گھر کے کسی کمرے میں کونے کے بجائے راستے میں ہو، گلی بازار میں ہو یا کسی کونے میں ہو، وہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے واضح ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں انسان کو۔ اب انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اوپر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اب ہمیں ایک اور بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھ تو رہا ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے ہمارے اعمال کا ثبوت بھی رکھا جا رہا ہے۔ انسان اپنے اعمال کرے گا، ہر عمل کا اس کو جواب دہ ہونا ہے، تو ایک ثبوت بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جب اس کا فیصلہ ہو تو وہ انکار نہ کرے کہ یا اللہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے اعمال نامے تیار ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں، اور یہ موقبات کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں۔ ان کو موقبات کیوں کہا گیا؟ کہ وہ ان کی ذمہ داری بدلتی رہتی ہے۔ آج یعنی دن کے وقت پہرا دینے والے الگ ہوتے ہیں، رات کو پہرا دینے والے الگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے موجود ہیں اور فرشتوں کو اللہ نے ہماری خدمت پہ لگایا ہے، مگر کس طرح یہ ہم پوری طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس میں جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ باری باری ایک دوسرے کے بعد آنے والے، یہ ملائکہ کی صفت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی اور حفاظت کا جو انتظام کر رکھا ہے اس کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہر انسان پر کتنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کیونکہ 2 فرشتے تو نیک اور بد عمل لکھنے کے لیے دائیں اور بائیں ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کو ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں حفاظت کرنے والوں کی تعداد نہیں بیان ہوئی،
دیکھیں ہم سورہ قاف کی 17 اور 18 آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم ان کی شعر سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں. جس وقت وہ دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے فرشتوں کا ذکر جو ہمارے اعمال کو حفاظت کرتے ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں. وہ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں. دیکھیں ان آیت میں ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے، دل کے چھپے ہوئے اندر چھپی ہوئی باتیں جو ہم کسی سے نہیں کہتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کسی شخص کو، لیکن پھر ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے نہیں ہم اس شخص کو پوری طرح نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے بالکل اندر دل کی باتیں ہمیں پتہ چلے جب تک وہ ہمیں بتائے نہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری وہ ساری باتیں جانتا ہے. وسوسہ دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. دیکھیں دن رات میں ہمارے دل سے بہت سی باتیں آتی ہیں، بہت سے خیالات آتے ہیں. وہ خیالات ہر بات ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، وہ ہمارے اندر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو جانتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائی جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ بہت اہم حدیث ہے. دیکھیں انسان کے دل میں بعض اوقات غصہ آتا ہے تو وہ دوسرے انسان کے بارے میں برا برا سوچتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے ہیں میں اس کے مار دوں، اس کی جان لے لوں، یہ مر جائے. اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ وسوسے ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کا خیال آیا انسان کے دل میں، ہم نے اندر آیا اور اس کو ہم نے جھڑک دیا، اس سے ہمیں گناہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نہیں پکڑتا. اگر ہم اس کو برا خیال سمجھ کر اس کو اپنے دل سے نکال لے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہماری پکڑ نہیں ہوتی. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ انسان برے خیالات کو دل میں پالتا رہے، یعنی ان کے بارے میں مسلسل سوچتا رہے، ان پر عمل کرنے کی تدبیر سوچتا رہے، تو یہ جو ہے یہ ارادہ ہو جاتا ہے. ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے خیال سے. خیال آیا چلا گیا اور پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے. لیکن ارادہ جو ہوتا ہے وہ ایک مسلسل اچھا یا بری سوچ ہوتی ہے جو انسان اس کے اوپر غور کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں پلان کرتا رہتا ہے، اس کو سوچتا رہتا ہے، تو وہ پھر اس پر انسان کی پکڑ ہے. ٹھیک ہے، ارادوں پر، پکے ارادوں پر پکڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اعمال جو ہے وہ ارادوں سے ہوتے ہیں. جب تک کوئی انسان ارادہ پکا کر لیتا ہے تو پھر وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ کر سکے گا یا نہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو جواب دینی پڑے گی کہ انسان کے دل میں برے ارادے تھے، اب وہ ان ارادوں کو پورا نہیں کر سکا، لیکن ان کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر انسان کانشیسلی سمجھ لے کہ اللہ کے خوف سے ان برے ارادوں کو دل سے نکال دے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر انسان ان برے ارادوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے اعمال کہیں نہ کہیں اچانک سے وہ اس پر عمل بھی کر بیٹھے گا یا کانشیسلی بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اس وجہ سے ان کو نکالنا بہتر ہوتا ہے دل سے اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو. مگر جو وسوسے ہیں اس پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو گرفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں سزا دے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار نہ ہو جائے. اسی وجہ سے ہمیں کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر برے خیالات دل میں ہیں اور ہم نے کسی سے شیئر نہیں کیے تو پھر ان کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے شے رگ اس کو کہتے ہیں جس کے کٹنے سے موت واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس کی یہ رگ کاٹ دی جاتی ہے تاکہ اس کا سارا خون نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری شے رگ سے قریب ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یعنی علم کے لحاظ سے اللہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری نفس کی باتوں کو جانتا ہے. تو اب یہ فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد اللہ نے ہمیں نہیں بتائی ہے،
جو انسان کے ہر وقت انسان کے چاروں طرف ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، کب اس کو موت آنی ہے، کب اس کے ساتھ کچھ ہونا ہے، بیماری آنی ہے، حادثہ ہونا ہے، تو جس کو ہونا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے خطرے ہیں، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، دماغی طور پر، ہر طرح سے ہمارے آس پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچ سکتی ہے اسے، لیکن اللہ کے یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور فرشتوں کی ایک اور قسم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ ایک قرین، ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ قرین جو ہے بالکل ساتھ ساتھ ہمارے جو ہو وہ قرین کہلاتا ہے۔ تو جنوں سے مقرر ہوتا ہے، یعنی ایک جن ہر انسان پر مقرر ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قرین فرشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جن یعنی شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کیا کوئی جن مقرر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے تو وہ تابع ہو گیا ہے، سو وہ مجھے خیر کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باری باری آنے والے فرشتے صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں، ان وقتوں میں آنے اور جانے والوں کی ملاقات ان دونوں نمازوں میں ہوتی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب قرین کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہر وقت لگا ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اکساتا ہے گناہ پر۔ اسی وجہ سے ہم سے کہا گیا کہ تم برے خیالات کسی سے بتاؤ نہیں۔ کیونکہ جب ہم بتاتے ہیں تو وہ ہمارا قرین جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے ہم کو ان برے خیالات پر چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، پھر ہم کو وہ اور اکساتا ہے، اور وہ ہمارا قرین اور دوسرے کسی جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کے قرین، اگر ہمارے اندر لوگوں کے لیے کوئی برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو بولتے ہیں تو وہ ایک طرح سے شیطان کو یہ شے ملتی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح لڑایا جا سکتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، اسی وجہ سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ برے باتوں کو، برے لفظوں کو بلا وجہ زبان پر نہ لائے۔ دوسری بات ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتے صبح اور شام کے فرشتے ملتے ہیں، گویا کہ فجر کے وقت اب رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو ان کو جانا ہوتا ہے، اور عصر کے اور دن کے فرشتے آنے والے ہوتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت ہمارے پاس یہ دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح عصر کے وقت دن کے فرشتوں کو جانا ہوتا ہے اور رات کے فرشتوں کو آنا ہوتا ہے، تو دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اگر ان اوقات میں اگر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تسبیح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار کا بھی یہی بہترین وقت ہوتا ہے، تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ فرشتے جا کے ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ تیری عبادت میں مشغول تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں صبح شام کے جو اذکار ہیں اگر ہم ان اوقات میں پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے زیادہ گواہی ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تو گویا کہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں ہوتا کبھی بھی، ہر لمحہ ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں اس کا پورا اتنا یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، ہم برے کاموں سے بچ سکیں گے۔ دیکھیں انسان جب دوسرے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اسے پتا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ انسان گھر میں اپنے گھر والوں سے الگ طریقے سے ہوتا ہے، اور اپنے باہر جب نکلتا ہے تو الگ طریقے سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں تو ہم اپنا اندر اور باہر صاف رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔